والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون ہے۔ اب آج دوسری آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا جس میں سکون کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک بہت بڑی غلطی اس وقت امت مسلمہ میں ہو رہی ہے، اور اس غلطی کا نقصان بھی آج امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ تو اس غلطی کی اصلاح سے متعلق پہلے ایک بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت پاپی تھا، بہت گنہگار، لوگ اس کے گناہوں سے تنگ آ چکے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ جیسے ہی اس کے انتقال کی اطلاع لوگوں میں پھیلی تو لوگوں نے سکون کی سانس لی کہ چلو ایک فاجر و فاسق اس دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر وہ اتنا پاپی تھا کہ لوگوں نے اس کو دفن کرنے کے حوالے سے بھی سوچا کہ اس کو دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو اس کو رسی سے باندھ کر جہاں کچرے کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے نا، وہاں گھسیٹ کر لے جا کر کے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا، اے موسیٰ تم جاؤ اور میرا ایک بندہ جس کی لاش وہاں پر پڑی ہے اس کو کفن دو، اسے دفن کرو، اور اعلان کرو شہر کے اندر کہ جو شخص بھی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ ان کو سب کو بخش دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو جیسے ہی اس لاش کو آپ نے دیکھی تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ شخص تو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، فاسق و فاجر مشہور تھا، اور رب کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں اس کو کفن دفن دے کر کے سب کام اس کا مکمل کروں، اور پھر یہ اعلان کروں کہ جو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ آخر اس گنہگار کے اندر ایسی کیا چیز تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے کریم تیرا حکم سر اور آنکھوں پر، لیکن یہ بندہ جس کے بارے میں تو نے فرمایا ہے یہ بہت گنہگار مشہور تھا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس کی کون سی ایسی نیکی ہے جس کی بنیاد پر تو نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ جو بھی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ اب سنیے رب نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جتنا لوگ اس کو گنہگار سمجھتے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ یہ گنہگار تھا۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ اس شخص نے توریت کو کھولی، جب توریت وہ پڑھنے لگا تو اس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو اس نے اس کو چومنا شروع کیا، اس کو سر پہ رکھا، سینے سے لگایا اور بہت احترام کیا میرے محبوب کے نام کا۔ تو موسیٰ جو میرے محبوب کے نام کی اتنی تعظیم کرے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو بے گور و کفن رکھ دیا جائے، میں اس کے سبب سے اس کو بھی بخش دیتا ہوں، اور جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے اخبار کے اندر، کسی کے اندر پڑا ہوتا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں رہتی کہ اٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ میں تو آپ کو بتاؤں، میرا بورڈنگ کارڈ ہوتا ہے نا، اس میں بھی محمد لکھا ہوا رہتا ہے، میں اتنے حصے کو کاٹ کے ٹھنڈا کرتا ہوں، ایسے ہی بورڈنگ کارڈ کو کہیں پھینک نہیں دیتا کہ میرے آقا کا نام اس میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی برکتیں کیا ہیں۔ آج ہمیں اخبارات جس کے اندر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، رب کا نام، آیات کریمہ، بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی پڑھے ہوتے ہیں۔ میں تو ان اخبار والوں سے کہوں گا جو اخبار والے اپنے ٹائٹل پیج پر اوپر یا اللہ یا رحمان یا رحیم لکھتے ہیں، خدا را ایسا نہ کریں، لوگ اس کا احترام نہیں کر پاتے۔ اس لیے میری گزارش آج آپ سے یہ ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں آپ فوراً اٹھا لیں، صاف کریں اس کو، اور ایسی جگہ رکھیں جہاں بے ادبی ہونے نہ پائے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا، پتہ نہیں یہی ادا میرے کریم کو پسند آ جائے اور اللہ عز و جل اسی کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اب آئیے سکون کے حوالے سے میں عرض کروں۔ قرآن نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا
تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیوی بنائی جو بحیثیت بیوی تمہارے عقد کے اندر ہے۔ اب اسے تمہارے لیے بیوی بنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے بیوی کے اندر سکون رکھا ہے۔ بیوی کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے سکون کا ذریعہ بنایا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم صبح گھر سے نکلتے اور لوگوں کو دعوت دین پیش کرتے، جواب میں کوئی پتھر برساتا، کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر اوجڑی رکھ دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط الفاظ لوگ اپنی زبان سے نکالا کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک سچا انسان، صاف دل انسان جب لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور جواب میں پتھر برسائے جائیں، جواب کے اندر لفظوں کے تیر چلائے جائیں، تو دل میں تکلیف ہونا یہ تو بالکل واجبی سی بات ہے۔ دل کا دکھ جانا یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، پھر مجھے یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اب آپ سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگوں کی دل آزاری سے اور پریشان کرنے کی وجہ سے میں تھک کر کے شام کو گھر آتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جن کا نام ہی دل کے سکون کا ذریعہ ہے کہ بے چین اگر حضور کو یاد کر لے تو اس کے دل کو قرار نصیب ہو جائے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ایسے رسول، اللہ اکبر۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ لفظوں کے تیر چلاتے اور دعوت کے جواب کے اندر پتھر برساتے اور میں تھک کر کے شام کو گھر آتا تو خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا کرتے۔ یعنی تھکے ہوئے شوہر کو بیوی اگر اچھے الفاظ سے تسلی دے دے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سکون مل جاتا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیوی کے جملے، ام المؤمنین کے جملے سکون عطا کر دیا کرتے۔ پتہ چلا بیوی سکون کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں آج کی سچویشن کیا ہے؟ جہاں ایک دو بچے کی ماں بن گئی بیوی، نگاہیں بھٹکنی شروع ہو گئی، آوارگی شروع ہو گئی، بیرا روی شروع ہو گئی، بد کرداری شروع ہو گئی، ادھر ادھر نظر دوڑانا شروع کر دیا۔ بیوی نے اگر کہا مجھے ایک جوڑا کپڑا دلا دو تو کہے گا میرے پاس پیسہ کہاں ہے، کاروباری مندہ چل رہا ہے۔ اور کسی کے ساتھ اگر ناجائز تعلقات ہیں اور وہ کہے آئی فون دلا دو، کون سا چاہیے؟ آئی فون 13 پرو میکس چاہیے، میں تمہیں لا کر کے دیتا ہوں۔ گناہ میں انسان سکون تلاش کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ بیوی میں اللہ نے تمہارے لیے سکون رکھا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں۔ ہم پوری دنیا کے اندر امامہ پہن کر کے گھومیں اور دنیا ہاتھ چومنے سے لے کر نذرانہ پیش کرتی رہے اور اچھے کا تمغہ ہم کو دیتی رہے، لیکن پھر بھی ہم اس وقت تک اچھے نہیں ثابت ہو سکتے جب تک کہ جہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ہونے کے حوالے سے سند عطا فرمائی ہو۔ ہم بیوی کو ستائیں اور دنیا میں نام کمائیں، اچھے نہیں ہیں۔ لیکن دنیا میں کوئی ہمیں اچھی طریقے سے یاد کرے یا نہ کرے، اور دنیا ہمیں سکون کا ذریعہ سمجھے یا نہ سمجھے، اگر ہم اپنے اہل و عیال کے اندر باعث تسکین ہیں اور گھر والوں کو سکون عطا کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے، سب میں بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے اندر بہتر ہے۔ اور سرکار فرماتے میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنی اہل میں بہتر ہوں۔ آج شادی ہو جانے کے بعد بچیاں ہفتے میں ایک بار اگر اپنی ماں کے یہاں جاتی ہیں تو سب سے پہلے بیٹھ کر ماں کے پاس سسرال کی برائی اور شوہر کی برائی شروع کر دیتی ہیں۔ اور یہاں ہمارے محلے کا معاملہ، اللہ اکبر، شوہر رات کو 2 بجے پہلے 3 بجے پہلے گھر پہ چڑھتا ہی نہیں،
دوستوں میں گپ شپ، ادھر گھومنا ادھر گھومنا، یہ کرنا وہ کرنا، پتہ نہیں کہاں سکون تلاش کر رہے ہو۔ قرآن نے کہا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے بیوی سکون کا ذریعہ ہے، ٹائم دو اسے، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو، اس کے ساتھ اچھی باتیں کرو، جتنا وہ تمہارا خیال رکھے گی۔ بلکہ آج کے حالات کا میں آپ کو جائزہ لے کر بتا رہا ہوں کہ بچوں کو اسکول چھوڑنے سے لے کر بازار خریدنے سے لے کر، اگر شوہر بے روزگار ہے تو دوسروں کے پاس جا کر گھر کے خرچے کے لیے مانگنے سے لے کر ہر چیز کے اندر اگر کوئی کرتا ہے تو بیوی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ شوہر تو کہے گا صبح اٹھ کر چائے نہیں دی ابھی تک، کمایا کچھ بھی نہیں۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ ان گھروں کے اندر اگر بیویاں کماتی نہ ہوں یا بیویاں گھر کا خیال نہ رکھتی ہوں تو بچے بھوک کے مارے مر کر کے دم اپنا نکال دیں۔ اور اتنے سارے ظلم و ستم کے باوجود اگر شوہر کا ایسی حالت میں بھی کوئی خیال کرتا ہے تو وہ بیوی خیال کرتی نظر آتی۔ قرآن نے اسے سکون کا ذریعہ بتایا۔ وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں اور شادی شدہ ہونے کے باوجود غلط جگہوں پر جا کر ناجائز تعلقات قائم کر کے، ادھر ادھر افیئر کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرتے ہیں اور گناہ میں سکون تلاش کرتے ہیں، خدا کی قسم سکون اسی میں ہے جس میں قرآن نے فرما دیا ہے، اور کسی چیز میں سکون۔ جب تک کہ امت مسلمہ کی سچویشن یہ تھی، یہ امت کبھی بے قرار و بے چین نظر نہیں آتی تھی۔ اب تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ اب تو معاذ اللہ دوستوں کے گروپ کے اندر بیویاں بدلی جاتی ہیں، علیہ یہ حالات ہو چکے ہیں، الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ سچویشن یہ ہو گئی کہ گناہ میں انسان سکون تلاش کرتا ہے۔ گناہ میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ کے فرمان پر عمل کرنے میں ہے، سکون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے میں ہے۔ تو خدا کے لیے آپ اگر شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کی ہر ضرورت کو پوری کرنے کی فکر کرو، کوشش کرو، اس کی ضرورت بھی پوری ہو، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو، اس کو اچھا کھلاؤ، اس کو اچھا پلاؤ، اس کو اچھی طریقے سے رکھو، اور اس کے ذریعے تم بھی سکون حاصل کرو اور اسے بھی سکون کی دولت سے مالا مال کرو۔ اللہ تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا اور تمہاری آخرت بھی سنوار دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دو باتیں اور عرض کر دوں۔ کہے لگانے میں سکون نہیں، رونے میں سکون۔ یہ جو کامیڈی شو دیکھ کر کے آدمی سمجھتے ہیں تھوڑا ریلیکس مل جاتے ہیں، نہیں، حضور فرماتے زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اسلام عزت دینے کے لیے آیا، عروج دینے کے لیے آیا، کامیابی کی شاہراہ پر لے جانے کے لیے آیا، اور پورے معاشرے کو سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے آیا۔ ہر وہ کام جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خوف طاری ہو، ڈر ہو، پریشانی ہو، ان ساری چیزوں کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اسلام آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری توانائی اس وقت جھونک دی گئی ہے کہ سوسائٹی میں ایک بھی پاک سوچ رکھنے والا اور پاکیزہ زندگی گزارنے والا نہیں رہنا چاہیے۔ زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے برائیاں پھیل رہی ہیں کہ کسی شریف انسان کا جلدی سے برائی سے بچ کر کے نکل جانا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا۔ لیکن اے قرآن تیری عظمتوں پر قربان، اے اسلام تیری تعلیمات پر قربان، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اور بے حیائی سے روک تھام کے لیے قرآن نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو دستور عطا فرمایا، اگر اس کو بندہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو بندے کا دماغ، بندے کی سوچ پاک بن جائے۔ سب سے پہلے قرآن نے ایک سورہ مبارکہ کے اندر یہ سارا فارمولہ عطا فرمایا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو سوسائٹی کے اندر برائیوں کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے اور انسان کے پرسکون زندگی کے لیے قانون عطا کرتی بھی نظر آتی ہے، اور وہ سورت ہے سورہ نور۔ اسی لیے فرمایا گیا گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم، ہر عورت کو چاہیے کہ وہ سورہ نور پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی تلاوت اور اس پر عمل اور اس کو سمجھنے کے بعد گناہ کے دل سے چھٹی ہو جائے گی اور زندگی انشاءاللہ بہت نیک اور پارسا رہ کر کے گزرتی نظر آئے گی۔ آئیے سب سے پہلے میں ایک آیت کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ عز و جل نے پہلے زنا کی سزا کے بارے میں فرمایا،
اس لیے کہ آدمی کے دل میں کسی چیز سے بچنے کا جذبہ کبھی سزا کے ڈر سے ہوتا ہے. اگر بتا دیا جائے کہ یہ جرم کی یہ سزا ہے تو آدمی اس سزا سے ڈرے گا، اور جب سزا سے ڈرے گا تو پھر بچے گا اس برائی سے. تو اللہ نے زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کے لیے پہلے سزا کے بارے میں بتایا. کیا سزا رکھی؟ سخت ترین سزا. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زنا کرنے والی اور زنا کرنے والے دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں. کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس میں طاقت ہے 100 کوڑے برداشت کرنے کی؟ اور آیت کا تیور دیکھیں، پہلے زنا کرنے والے کا تذکرہ نہیں کیا، زنا کرنے والی کا تذکرہ. الزانیۃ، پہلے زنا کرنے والی کا آیا، پھر آیا والزانی اور زنا کرنے والا. یہاں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. اگر کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کا دامن داغدار ہو جائے یا زنا کے گھناؤنے جرم کی وہ حقدار یا جرم کے اندر گرفتار ہو جائے، تو آدمی کبھی زنا کر نہیں سکتا. عورت پہلے زنا کی طرف مائل کرتی ہے یا ہوتی ہے، پھر مرد زنا کی طرف مائل ہوتا ہے. زنا میں عورت کی مرضی کا دخل اور اس کی طرف سے چھٹی پہلے ہوتی ہے، پھر مرد اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. اس کے لیے زنا کرنے والی کا تذکرہ پہلے. لیکن چوری کے حوالے سے قرآن نے پہلے عورت کا تذکرہ نہیں کیا. چوری میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے چور کا، لیکن وہاں پروردگار جل جلالہ نے پہلے عورت کا تذکرہ نہیں کیا، مرد کا تذکرہ کیا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چوری کرنے والا یا چوری کرنے والی، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، دونوں ہاتھ یہاں تک کہ کاٹ دیے. تو وہاں مرد کا تذکرہ پہلے نہیں، عورت کا تذکرہ پہلے نہیں، مرد کا تذکرہ پہلے کیا. لیکن زنا کے اندر عورت کا تذکرہ پہلے کر کے یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ اگر اس کی خوشی شامل نہ ہو تو آدمی اس دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے زنا کرنے والی کا تذکرہ پہلے اور کرنے والے کا تذکرہ بعد میں، اور سزا مقرر کی گئی فجلدوا کل واحد منہما. ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں. اب ظاہر سی بات ہے، جب اسلامی مملکت کے اندر یہ قانون نافذ کرنا ہوا اور نافذ ہوا بھی، تو جب کسی نے سوچا کہ اتنا سخت قانون ہے تو پھر آدمی اپنے آپ کو اس سے بچانے لگا اور لوگ بچنے لگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اسلام کا پیغام سب تک پہنچ چکا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنعاء سے لے کر حضر موت تک ایک عورت تنہا سفر کرے اور اس کے دل میں کسی کا کھٹکا یا ڈر نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اسلام کا پیغام سب تک پہنچ چکا ہے. اب اس میں بھی غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کا حکم الگ، اور شادی شدہ ہو کر کے زنا کرے اس کا حکم الگ. شادی شدہ اگر زنا کریں تو 100 کوڑے کی بات نہیں ہے، وہاں رجم کی بات ہے، پتھر مار مار کے ختم کر دیں. یہ اسلامی سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے 100 کوڑے بدن پر مارنا یا رجم کرنا آخر ایسا کیوں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب اس نے زنا کیا تھا اس وقت اس کی پوری باڈی نے، پورے وجود نے لذت حاصل کی تھی، اس لیے اس کے پورے وجود کو سزا دے دینی چاہیے. تو قانون اللہ کا یہ ہے، اس لیے تاکہ بندہ اس جرم سے بچے، اس گناہ سے بچے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اس قانون پر اسلامی حکومت، اسلامی بادشاہ، اسلامی خلیفہ کوئی ہو تو وہ اس قانون کا امپلیمنٹ کر سکتا ہے. عوام کے بس کی یہ بات نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف دنیاوی سزا کا تذکرہ نہیں کیا گیا. ہاں اسلامی حکومت ہے اور زنا کرنے والے کو یہ سزا دی جا رہی ہے، تو اس سزا کے بعد کوئی اس کو تان لان نہ کرے کہ وہ سزا کے ذریعے اللہ نے اس کو پاک کر دیا، اب وہ پاک ہو گیا، آئندہ اسے گناہ نہیں کرنا. تو یہ سزا رکھی گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک قباحت بتائی گئی. دوسرا طریقہ جو ہے، یعنی ایک ڈر کے ذریعے بندہ رک جائے زنا سے، بے حیائی سے. اب پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز آ رہی ہے، اور دوسری آیت کے ذریعے صاف ستھرے لوگوں کو چاہیے کہ کیسی عورتوں سے نکاح کریں. اس کے لیے قانون دیا گیا، سوچ دی گئی. اس لیے کہ اللہ عز و جل بے حیاؤں کی نسلیں اور بے حیاؤں کی دنیا کے اندر بھرمار نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر بسنے والے لوگ شریف ہوں اور نسلیں بھی جو چلیں وہ شریف لوگوں کی نسلیں چلیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے بھی اگر پیدا ہوتے ہیں اور چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پروردگار معاشرے کو پاک رکھنا چاہتا ہے. تو اب ایک دوسری آیت نازل ہوتی، دوسری آیت کے ذریعے یہ پیغام دیا جاتا ہے، الزانی لا ينکح الا زانی الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ
لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کے ذریعے ایک سوچ ادا کی جا رہی ہے کہ پاک نسلیں چلے، معاشرہ پاک لوگوں کا ہو، تو قرآن نے کہا نکاح کے حوالے سے کہ زنا کرنے والا کسی زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، یعنی اگر کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی زنا کرنے والا ہے تو وہ زانیہ کے ساتھ، یعنی جو ایسی بدکارہ ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، یعنی اگر کوئی ایسی چیز، اور اسی کے ساتھ فرمایا یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک کے ساتھ، یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ یعنی کسی کے ساتھ بدکاری کر لی اس نے، زنا سرزد ہو چکا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے جس سے زنا سرزد ہوا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون مرد یہ چاہے گا کہ آوارہ عورت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے؟ لیکن آج اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے اور سوسائٹی کا جائزہ لیا جائے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اللہ خیر فرمائے، نکاح تو بہت بعد میں ہوتا ہے اور باقی سارے خرافات اور ساری برائیاں نکاح سے پہلے ہی ہو جاتی نظر آتی ہیں، اور اس میں صرف لڑکے اور لڑکی ہی کا دخل نہیں ہوتا، پورا انوالومنٹ لڑکے کا بھی، لڑکے کے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، لڑکی کے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، اور بڑا آج کے دور کا ترقی یافتہ جملہ کانوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ شادی سے پہلے دونوں کی ہو جائے تو اچھا ہے تاکہ شادی کے بعد پرابلم نہ ہو۔ العیاذ باللہ، میں نے کئی ایسے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں کہ شادی کو ابھی ایک ہفتہ باقی ہے اور دونوں کے درمیان کچھ چیمی گوئیاں ہوئیں اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ کچھ سنی انسنی ہوئی اور نتیجتاً یہ رشتہ ختم ہو گیا، اور رشتے کے درمیان اب اس نکاح ہونے سے پہلے منگنی کے بعد گھومے بھی، سیر و تفریح بھی کیے، اکیلے کہیں بھی گئے، ماں باپ نے چھٹیاں بھی دی، لیکن نکاح سے پہلے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد لڑکی کی زندگی بھی خراب اور لڑکے کی زندگی بھی خراب ہوتی دکھائی دیتی ہے۔